ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سا انعام دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا راہی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ کے نزدیک روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت مخصوص کی ہے جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریحان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ بات سچ ہے۔ جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ رمضان کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ بلکہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی افطاری حوض کوثر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی۔ وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کرتے تھے۔ رمضان المبارک اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان المبارک اور جمعہ کے دن یہ عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ حکم عمومی ہے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان المبارک یا جمعہ کے دن ہو جائے تو تا قیامت عذاب قبر، منکر و نکیر کے سوال سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید بھی نہیں کہ وہ حشر کے میدان میں بھی اس سے حساب نہ لیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک میں مر جائے تو صرف ماہ مبارک کے احترام میں رمضان المبارک تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا۔ جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے لیے نہ صرف روزے محشر حساب و کتاب اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی، وہ آدمی پہلے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو کر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے اہتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن
یعنی 9 ذی الحج کو حج کے موقع پر موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنے اور رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے میں آ کر آمین کہا، پھر دوسرے درجے پر، پھر تیسرے درجے پر آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا ہو وہ بدقسمت ہوگا۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس نے ماں باپ یا دانوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔